السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل رضا سریکی آلسو سریکی لرننگ۔ اس چینل پہ ہم آپ لوگوں کو سریکی سکھاتے ہیں اور مختلف چیزوں کو سریکی میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں۔ مین مقصد جو اس چینل کا ہے وہ ہے آپ لوگوں کو سریکی کے بارے میں روشناس کرانا، واٹ از سریکی اینڈ ڈفرینٹ چیزوں کو سریکی میں ٹرانسلیٹ کرنا ہے، اس کی مین ترجیح رہی ہے۔ آپ لوگ اگر پہلے والی ویڈیو اٹھا کے دیکھیں گے تو ہم نے اس میں آپ کو ڈفرینٹ چیزیں ایسی بتائی تھی کہ وہ موسٹلی جو ڈیپینڈ کرتی تھی وہ ٹرانسلیشن پہ ڈیپینڈ کرتی تھی، نہ کہ سریکی اوریجن پہ، کہ ہم سریکی اوریجن نہیں لے کے آئے آپ کے پاس، ہم نے آپ کو ٹرانسلیٹ کر کے سکھایا ہے۔ تو پچھلی 2 ویڈیو میں نے ڈالی ہیں وہ بھی سریکی ٹرانسلیشن کے ریلیٹڈ ہی تھیں، اور اس میں آپ لوگوں کے کومنٹس آئے۔ ایک لڑکے نے کمنٹ کیا کہ ایسا نہیں، ایسا ہونا چاہیے، ایسے غلط بات ہے۔ تو میں اس کو کہہ دوں کہ جو ہم نے زیارت عاشورہ کا جو ٹرانسلیشن کیا ہے سریکی میں، وہ اردو ٹرانسلیشن سے ہم نے سریکی ٹرانسلیشن کی ہے۔ جو اردو ٹرانسلیشن ہے وہ ایک عالم دین علامہ ذیشان حیدر جوادی صاحب نے کی ہے، اور اس کی ہم نے سریکی ٹرانسلیشن کی ہے۔ اب آپ لوگ یہ اعتراض کریں یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، دس از ناٹ اے وے فار یو شوڈ لرن سریکی ہاؤ وی ٹرانسلیٹ انٹو سریکی بائی اردو کریں گے، آپ نے اس چیز پہ فوکس کرنا ہے۔ اب مین چیز یہ ہے کہ اس میں جو کہ مجھے بڑی عجیب لگی آپ لوگوں کی طرف سے، وہ یہ ہے کہ آپ لوگ جو کہ ویڈیو دیکھتے ہیں، اس چینل کو سپورٹ کر رہے ہیں، ان لوگوں کا بہت بہت شکریہ، اور آپ لوگوں کی سپورٹ کی وجہ سے ہی ہمیں جو ہے نا وہ موٹیویشن ملتی ہے، اور ہم اس سٹیج پہ پہنچے ہیں کہ آج 2600 سبسکرائبر کے بعد ہم کوشش کرتے ہیں کہ مہینے میں 1-2 ویڈیوز سریکی پہ تو ضرور ہونی چاہیے۔ ویسے ہمارا تو آپ سے وعدہ تھا کہ ہفتے میں 1 بنائیں گے، لیکن کیونکہ بہت سارے سرکمسٹانسز آ جاتے ہیں، میری جو ایجوکیشن ہے اس کا مسئلہ ہو جاتا ہے کبھی کبھی، تو 1 منٹ باقی سب چیزوں کو چھوڑتے ہیں، آتے ہیں مین مقصد پہ۔ ویڈیو بنانے کا مقصد کیا تھا؟ میں نے 14 پیجز پہ ان کی ٹرانسلیشن لکھ لیا اردو میں، اور نیچے اس کے میں سریکی ٹرانسلیشن کر کے ویڈیو بناؤں گا۔ یہ ویڈیو میں مرحلہ وار بناؤں گا اب، کیونکہ آج 23 کی رات ہے، 23 کی رات پہ اعمال ہوتے ہیں اور طاق راتیں شروع ہو چکی ہیں، تو ہوپ آپ لوگ بھی اعمال کر رہے ہوں گے، آپ لوگ بھی دعائیں وغیرہ یہ چیز سب کر رہے ہوں گے۔ تو ہمارا جو مین فوکس ہے وہ اس بات پہ ہے کہ جو زیارت عاشورہ ہے اس کا مین اوریجن اور جو بیسک کنسیپٹ ہے وہ ہے کربلا۔ تو مجھے اس بات پہ افسوس ہے آپ لوگوں کی طرف سے کہ تقریباً 60% جو مسلمان ہیں ان کو کربلا کا پتہ نہیں ہے کہ اصل میں کربلا کیا ہے۔ تو جب تک آپ لوگ کربلا کے بارے میں، کربلا کی تاریخ، اسلام کی تاریخ کے بارے میں آپ لوگ کو نالج نہیں ہوگا، آپ زیارت عاشورہ پہ آپ اعتراض اٹھائیں گے۔ اگر آپ کسی برے کو برا نہیں کہو گے تو بات آگے نہیں بڑھے گی۔ اگر آپ کسی کو ایسا کہو گے کہ یہ توہین رسالت کر رہا ہے، لیکن وہ اگر آل رسول کی توہین کر رہا ہے تو یہ بات صحیح نہیں ہے کہ آپ خاموش بیٹھے رہیں۔ تو وہ لوگ جو کہ آج سے تقریباً 1400 سال پہلے احد کے میدان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک افواہ تھی کہ وہ شہید ہو گئے ہیں، تو وہ بھاگ کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ اب ہم نے جنگ نہیں کرنی۔ تو ان بھاگنے والوں پہ میں کہتا ہوں کہ ان پہ بھی ایک سوال نشان ہونا چاہیے، ان کے بارے میں بھی کوئی ایسی بات ہونی چاہیے جو کہ وہ کیوں بھاگے تھے، جبکہ اسلام میں حکم ہے کہ آخری حد تک جہاد کرو۔ جن لوگوں کا اعتراض ہے زیارت عاشورہ پہ، ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ جائیں، کربلا کی تاریخ پڑھیں، اسلام کی تاریخ پڑھیں اور چھان بین کریں۔ آپ لوگ صحابہ کرام کے بارے میں تو کہتے ہیں کہ صحابہ کرام اتنی عظیم ہیں، اتنی ان کا رتبہ ہے، کیا کبھی آپ لوگوں نے کبھی جانچا ہے کہ اہل بیت کا کتنے رتبہ ہے؟ اگر اہل بیت کا رتبہ دیکھا جائے تو اس کے نزدیک صحابہ کرام ان کی جوتی کے خاک کے برابر بھی نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے یو شوڈ نو دیٹ کہ اہل بیت
کا کتنی رتبہ ہے، بعد میں صحابہ آتے ہیں، سب سے پہلے اہل بیت۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر سوال کیا گیا، ان سے سوال پوچھا گیا کہ آپ ہمارے نبی ہیں، آپ نے ہم تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا، آپ نے قرآن مجید ہم تک پہنچایا، تو اس چیز کا ہم آپ کو کیا اجر دیں؟ تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف اور صرف یہی فرمایا کہ مودت اہل بیت، میری اہل بیت سے محبت بس کرو، میری اہل بیت سے محبت کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ فلاں کرو صحابہ، کسی صحابی کا نام نہیں لیا، صرف اور صرف کہا کہ اہل بیت سے محبت کرو۔ اب اہل بیت میں کون ہے؟ اہل بیت میں حضرت بی فاطمہ الزہرا السلام علیہ، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین علیہ السلام، حضرت امام حسین علیہ السلام، جو کہ جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جس نے جنگ کی، حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جس نے تلخ کلامی کی، حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جس نے زندگی کے کسی موڑ میں ان کے اوپر کوئی بھی سوال اٹھایا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ سوال اٹھایا۔ تو یہاں پہ یہ اخذ ہوتا ہے کہ جو یزید تھا اس پہ سوال اٹھایا جا سکتا ہے، جو حضرت امام حسین علیہ السلام ہیں یا حضرت امام حسین علیہ السلام نے کوئی بھی قدم اٹھایا اس پہ کوئی سوال نہیں اٹھایا جا سکتا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاۃ، جو حضرت امام حسین علیہ السلام ہے وہ نجات کی کشتی ہے۔ تو یہ جو آپ لوگ کہہ رہے ہو کہ جو بھی لوگ ہیں، میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا، آپ لوگ خود سمجھ جائیں، جو بھی لوگ ہیں انہوں نے جس نے بھی اہل بیت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب انہوں نے بچپن تھا ان کا، وہاں سے لے کے آخری امام تک، حضرت امام مہدی آخر الزمان علیہ السلام تک، جس امام یا جس نبی کے خلاف، مطلب ہے کہ جس نبی کے گھرانے کے لوگوں کے خلاف سازش کی گئی، جس نے سازش کی، چاہے وہ کوئی بھی ہے، صحابی ہے، کوئی بھی ہے، تو اس پہ سوال نشان ہے۔ وہ صحابی، جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ جس نے جھوٹ بولا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے خارج ہو گیا۔ اب یہاں پہ دو چیزیں، جھوٹ کسی نے جان بوجھ کے بولا یا کسی نے غلطی سے بولا۔ جس نے غلطی سے بولا توبہ کرے، آئے خدا کی بارگاہ میں توبہ کرے، اس کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے، وہ اللہ تعالیٰ اور اس کا معاملہ ہے۔ جس نے علی الاعلان، جس نے اتنی بڑی گستاخی کی، جس نے اتنی بڑی ظلم کی بنیاد رکھی، جس نے اتنی بڑا ظلم کیا، جس کو پتہ تھا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام حق پہ ہیں، وہ نواسہ رسول ہیں، نواسہ رسول ہونے کے علاوہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عظمت کے بارے میں اتنی احادیث بیان کی ہیں، اتنی فرمان جاری کیے ہیں، لوگوں کو بتا کے وہ اپنی زندگی گزار گئے ہیں کہ یہ دیکھو یہ حسین ہیں، ان کو پہچان لو۔ تو کیا ان کے خلاف چلنے والوں کو عبرت کا نشان نہیں بنانا چاہیے؟ کیا ان کے خلاف سازش کرنے والوں پہ لعنت نہیں بھیجنی چاہیے؟ میرا آخری سوال ہے آپ لوگوں کے لیے، فیصلہ آپ نے کمنٹ میں کرنا ہے۔ اللہ حافظ۔